آخری دنوں میں آپ لوگوں کو کیا سوچی کشمیر میں تبدیلی لانے کا؟ کشمیر میں تبدیلی کوئی شوق نہیں ہے جی. اصل میں اب تو الیکشن ان کے نزدیک ہے، اور اس الیکشن کے نزدیک آ کے حکومت لینا تو ایک چیلنج ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہے. اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے ہاؤس کے اندر، جو اس وقت جماعتوں کی پوزیشن ہے، اور موجودہ حکومت کے دور میں جو کشمیر کی صورتحال ڈیولپ ہوئی، اور وہاں اب جو فالو اپ میں ان کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے، معاہدے ہوئے، اس کے فالو اپ میں بھی صورتحال کنٹرول نہیں ہو پا رہی. سو امیجیٹلی الیکشن بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ سردیوں میں وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو ان کے ٹائم جو ہے الیکشن کا کو 8-9 مہینے ہے، تو جلد بھی الیکشن کرانے کی کوشش کی جائے تو پرابلم ہوئے گا تھوڑا سا. اس لیے ایک گورنمنٹ تو آنی چاہیے. اب وہ گورنمنٹ کیسے آنی چاہیے، کون سی آنی چاہیے، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو مسائل کی وجہ بنی ہے، مسائل کا حل نہیں کر پائی. تو یہ ایک سمپل وجہ ہے، ورنہ الیکشن کے قریب آ کے حکومت لینا کوئی دانشمندی تو نہیں ہوتی جی. تو آپ لوگ ایکشن کمیٹی کے مطالبات حل کر سکیں گے؟ جی، ایکشن کمیٹی کے مطالبات حل کرنے کی وجہ سے ہی یہ گورنمنٹ اب تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کیا گئے معاہدوں پہ بالکل ہم مخلص ہیں. وہ عوامی خواہشات کے مطابق وعدے ہیں، وہ ہمارے بھی ایجنڈاز ہیں، ان کے بھی ایجنڈاز ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے پٹ کیے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے تو بہت سارے پروگراموں میں شامل تھے وہ. لہذا ہم ان کے ساتھ اس معاملے میں بالکل واضح ہیں. اور پرائم منسٹر پاکستان نے بھی واضح طور پہ جب بھی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے، انسان کی زبان ہوتی ہے، اپنے عہد کیا ہے، 2 جماعتوں کی کمیٹی گئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وعدے ہوئے ہیں نا، تو وہ وعدے پورے ہونے چاہیے. جو ان کے ساتھ کا سب سے بڑا مطالبہ تھا مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا، وہ پورا کریں گے؟ اس پہ جو پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ یہی طریقہ کار اس کا یہی طے کیا گیا تھا کہ وہ ہم کمیٹی نہیں طے کرتے، بلکہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا تھا کہ 2 ممبران کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جو خارجہ امور کے بھی ماہر ہوں وہ فیڈرل گورنمنٹ دے، 2 کشمیر گورنمنٹ دے، اور 2 آزاد ممبران ان کی طرف سے آئیں. اور یہ جو 6 ممبران ہیں یہ اس پہ تفصیلی غور کریں، یہ فارن آفس سے بھی کنسلٹ کریں، یہ باقیوں سے بھی کنسلٹ کریں کہ کشمیر کے اوپر ہمارا جو مقدمہ ہے اس کے اوپر ہمارا حرف نہیں آنی چاہیے. یہ مطالبات ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اس کا فیصلہ، یہ طریقہ کار جو ہے کیا کیا جائے کہ ان ہمارے دوستوں کے گریوانسز بھی ایڈریس ہو جائیں اور کشمیر کے مقدمے پہ بھی حرف نہ آئے. تو یہ ان سے یہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں ہی یہ طے تھا. اب اس میں یہ کمیٹی بن کے اب تک اس پہ کام شروع ہونا چاہیے تھا، جو ابھی تک ہوا نہیں. یہ وہاں کی گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں کر رہی. اچھا، لارجسٹ پارٹی تو آپ ہیں، لیکن نمبرز کیا آپ کے پورے ہیں؟ سب نمبر تو ہوں گے تو گورنمنٹ بنے گی نا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے. تو اس کے لیے ہم باقی جماعتوں سے مشاورت آلریڈی کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا، موڈ کیا ہوگا، کس کے کون سے ووٹ ہوں گے، کتنے ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی. لیکن مسلم لیگ نون ووٹ دے گی آپ کو؟ آپ سمجھیے کہ ہاں، کیونکہ انہوں نے ویسے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اچھا، لیکن ایسی صورتحال سے کشمیر کو نکالنے میں مسلم لیگ بھی ہم سے پیچھے تو نہیں رہ سکتی. تو ووٹ دے دے گی حکومت سازی کے لیے؟ دینا چاہیے. نہیں، آپ تو کہیں گے کہ دینا چاہیے، لیکن کیا وہ دے دے گی؟ میرا خیال ہے دے دیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو نہیں چاہتے نا کہ حالات خرابی کی طرف جائیں. اور اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ فارم نہیں کر سکتی، مطلب وہاں پہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ ممبر پورے کر لی ہو جائیں، لیکن فرض کریں مسلم لیگ ایسا نہیں کرتی تو پھر وہ کرائسس کو بڑھائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ اس وقت لیکن حالات کی خرابی میں وزیر اعظم کا کیا کردار تھا؟ وہ تو کہتے ہیں کرپشن پہ انہوں نے قابو پا لیا تھا، اخراجات میں کمی کی تھی. جب بجٹ ہی اسپینڈ نہ کریں تو اخراجات پہ کنٹرول ہی ہو گیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے اس نظام کو بھی چلانا ہے اور یقیناً کرپشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور ختم کرنا ہے. لیکن یہ جو کشمیر کے اندر اٹھنے والی لہر تھی، یہ لوگوں کے مطالبات تو صافی صاحب جو صحت کے، باقی تعلیم کے، ادروائز جو سہولتیں ہیں اس کے، مہنگائی کے، یہ مطالبات تو ہمیشہ سے ہوتے، یہاں بھی ہیں وہاں بھی تھے. اور ان مطالبات کو ٹائملی ہینڈل نہ کرنا یا گورننس کا جو طریقہ کار ہے، مثلا وہاں گورنمنٹ بنائی تو 6 مہینے تو پورٹ فولیو ہی نہیں دیے. منسٹرز تھے، پورٹ فولیو نہیں تھے، کسی دفتر میں نہیں جا سکتے، کوئی کام نہیں، سارا کچھ سینٹرلائز کر لیا. تو یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام حکومت ہے اس میں سینٹرلائزیشن چلتی نہیں ہے.
تو سب کا یہ اتفاق رائے ہے کہ وہ خود مسائل کی وجہ بن گئے. اچھا، تو کب یہ عمل شروع ہوگا اور کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ مشاورت کر رہے ہیں اس پہ ایک آدھ دن میں. نئے وزیر اعظم کے لیے کوئی نام تجویز ہوا ہے؟ ہماری جماعت کی مشاورت ہو رہی ہے. اس میں 2-3 نام جو سینئر ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا کہ کس کا. 2-3 سینئر نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام آ جائے گا. اور جو سینئر ناموں میں ہمارے اس وقت وہاں کی پارٹی کے صدر ہیں چودھری یاسین صاحب، چودھری لطیف اکبر صاحب جو اسپیکر ہیں وہ بھی سابقہ صدر ہیں پارٹی کے، سینئر 3 لوگوں میں سے ہیں. سردار یعقوب صاحب بھی خواہش مند ہیں ان کو لیا جائے، وہ پہلے بھی صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے، تو سارے سنجیدہ اور سینئر لوگ ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی بنے گا ہوپ فلی. اور فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو یقیناً پارٹی کی عادت چیئرمین صاحب کریں گے. چیئرمین صاحب پارٹی فیصلہ کریں گے، تو پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار نہیں دیتے آپ؟ پارلیمانی پارٹی کے مشاورت سے ہی فیصلہ ہوتا ہے. پارلیمانی پارٹی کی مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا. ایک میٹنگ بلاول صاحب نے زرداری ہاؤس میں کی ہے اور دوسری میٹنگ صدر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. اب وہ جس کے ساتھ اور چاہیں گے مشاورتی عمل انہوں نے کیا ہے. ایک تو بہار کے الیکشن آ رہے ہیں، دوسری طرف مودی کی طرف سے دوبارہ کچھ ایڈونچرزم کا خطرہ ہے، تو ان حالات میں یہاں پہ یہ ماحول گرم کرنا درست تھا؟ میں نے عرض کیا جی بالکل درست نہیں تھا. اور اب الیکشن نزدیک ہے، الیکشن میں تو یہ چوائس نہیں ہونی چاہیے. کوئی گورنمنٹ بھی جو گورنمنٹ لیتی ہے اس تھوڑے سے ٹائم میں لوگوں کی خواہشوں کو کیا پورا کر پائے گی، اور پھر لوگوں کا غصہ آ جائے گا، لوگوں کی ناراضگی آپ کے گلے پڑے گی. لیکن آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. اگر اس صورتحال میں وہاں پہ کوئی مہم جو دوسری طرف سے ہو جاتی ہے تو مسائل میں اور اضافہ ہوگا. تو یہ تو اسی میں نے کہا نا، یہ کمپلیکس ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا فیصلہ کرنا پڑا. اچھا، تھوڑا سا ملکی حالات پہ تبصرہ آپ کا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے جو دعوے ہیں معیشت کے حوالے سے اور فارن پالیسی کے حوالے سے وہ درست ہے؟ دیکھیے، کسی بھی دعوے کی درستگی کا یا اس کی عدم صحت کا جو فیصلہ ہے وہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو صورتحال کیا تھی، یا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی تو ہماری صورتحال کیا تھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور اس وقت جو گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی یا خارجہ تعلقات کے حوالے سے ہے، وہ یورپ کے ساتھ ہو، وہ امریکہ کے ساتھ ہو، وہ چائنا کے ساتھ ہو، وہ مسلم ممالک کے ساتھ ہو، اس وقت وہ بہت بہتر ہے. یقیناً آج پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، پاکستان کو ایک مین پلیئر مانا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک تعاون کا بڑا زوردار طریقہ ہے جو سارے روز آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. اسی طرح مسلم ممالک کے اندر بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں اور بہتری آئی ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات میں اور بہتری آئی ہے. اب سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا جو دفاعی معاہدہ ہے اس سے بھی تعلقات کا آپ کو اور زیادہ بہتر اندازہ ہوتا ہے. اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کا رول بھٹو صاحب کے دور میں تو تھا، اس کے بعد ہمیں پلیئر کے طور پہ کبھی نہیں لیا گیا، ہم سپورٹر کے طور پہ ضرور ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اب تو پاکستان کو ایک پلیئر کے طور پہ وہاں پہ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ لیا گیا، یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ اور ہندوستان جو ہمارا روایتی مخالف ہے اس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی یا حالات کے بدولت اس کو وہ ذکر ہوئی ہے کہ پاکستان کو اس میں بہت فائدہ ہوا ہے. تو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے تو آپ یقیناً جب کمپیئر کریں پچھلے سے تو بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح جو اکانومی کی صورتحال ہے، اکانومی میں بھی اس وقت آپ کو جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہیں، آپ کی ریٹنگ انہوں نے بہتر کی ہے. پاکستان کا ریونیو جو ٹارگٹ رکھا گیا وہ ٹارگٹ تو چلے اس طرح پورے نہیں ہوا کرتے. ہمارے یہاں ٹارگٹ بڑے ایمبیشیس بھی بعض اوقات رکھ لیے جاتے ہیں، بعض اوقات دباؤ کے تحت بھی رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن جب ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں تو وہ سارے شاید نہیں ہو پاتے. لیکن ریونیو میں ریکوری کا خاصا بہتری آئی ہے. تو گورنمنٹ اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے. اکانومی کے انڈیکیٹرز اور کیا ہوں گے، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے، پاکستان کی امپورٹس میں کمی ہوئی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہتری آئی ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں حکومت کی مالی پالیسی کے استحکام کی بات ہی کرتی ہیں.